ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے آفس کے کولیگس، دوست احباب بھی، اور ان میں ہمارا باس بھی، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزانہ ہر وقت اپنے آپ کو برتر ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کی بات، ان کا رویہ بس یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو نیچا دکھانا ہے اور اپنے آپ کو کسی ریاست کا نواب سمجھنا ہے۔ آج کے ولاگ میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اس طرح کے منفی رویے اور اگر لوگ ہماری توہین کریں، ہماری ناقدری کریں تو ان کو کیسے جواب دینا ہے، کون سے اصول اپنانے ہیں، اور یہ 5 شیئر ہونے والی باتیں آپ کی توہین ہے، بے عزتی ہیں آپ کی۔ آپ نے ان 5 رویوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرنا۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر ہم لوگوں کی باتیں، لوگوں کے رویوں کا جواب نہیں دیں گے تو پھر کہہ لیں کہ دنیا آپ کو کچا چبا کے کھا جائے گی، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے جی جھوٹ بولنا۔ دیکھیں، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی ہم سے چھوٹا جھوٹ بول جائے یا بڑا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ خود کو تسلی دیتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی مجبوری ہو، اگلی دفعہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اس سے غلطی نہیں ہوگی، دیکھی جائے گی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ایک دفعہ ضرور دیکھیں، غصہ کیے بغیر، تلخ رویے کے بغیر اس بندے کو دھیمی آواز میں بتائیں کہ آپ نے جو بات کی تھی یہ جھوٹ ہے، اور سچ کا مجھے پتہ ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو اگلی دفعہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول کے پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کتنے لوگوں سے اس کے جھوٹ کی وجہ سے ناراض ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ نے اس بندے کو صاف کہنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، مجھے اس کا پتہ ہے سچ کیا ہے۔ اس کے بعد یا تو وہ اپنا رویہ چینج کر لے گا یا پھر آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو ایسے بندے کو آپ ناراض ہونے دیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اور دوسرا، وہ بندہ جو آپ کے وقت کی قدر نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، وقت بہت قیمتی ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے جو ایک دفعہ گئی تو بس گئی، واپس نہیں آئے گی۔ ہم ہر چیز محنت کر کے حاصل کرتے ہیں لیکن وقت واپس نہیں آتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وقت میں نہ قدر والی یا نہ قدری والی کون سی بات ہے۔ دیکھیں، ایک شخص نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اتنے بجے آؤں گا، وہ نہیں آیا۔ آپ نے اس کے ساتھ پلاننگ کی ہوئی تھی، آپ کو اکٹھا کام کر رہے تھے، اس میں وہ بھی آپ کا پارٹنر ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور اس نے دلچسپی نہیں لی اور آپ کو ناکام کر دیا، آپ کے ساتھ وعدہ کر کے پورا نہیں کیا کہ آپ جو کام کر رہے تھے اس میں اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، تو کیا ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا اور آپ کا وقت برباد ہو گیا۔ اور ایسے شخص سے آرام سے کنارہ کر لیں، اگر وہ واپس آ جائے، آپ سے معذرت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ بالکل چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، جس چیز میں آپ کو نقصان ہو اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور تیسرا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہر وقت احساس دلاتے ہیں کہ آپ بہت برے ہیں۔ وہ اچھے طریقے سے، نہایت سلیقے سے اپنی باتوں سے کہیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کو بار بار برا کہہ رہے ہیں کہ آپ جاہل ہو، یعنی دنیا جہان کی ہر برائی آپ میں ہے۔ اب ان کے کہنے کا طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، یہ ہمارا بڑا مخلص ہے، یہ ہمیں اچھی باتیں بتا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ وہ اپنی باتوں سے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میرے قدموں میں گر جاؤ، بس مجھے ہی اپنے اوپر رہنے دو۔ تو یاد رکھیں، ایسے لوگوں سے بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ تم بہت حساس ہو، تم بڑے معصوم ہو، تم تھوڑے سے بے وقوف ہو، دیکھو ٹینشن نہ لیا کرو چھوٹی چھوٹی بات پہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بھی تھوڑی سی عقل کر لو، پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی۔ یا پھر کہیں گے کہ تم بھی تھوڑے بڑے ہو جاؤ، تو مت خوش ہوں کہ وہ آپ کی کوئی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں یا آپ کو اچھا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو آپ کے پیروں سے زمین کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کبھی سنسیئر نہیں ہو سکتے، کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔
خاص کر وہ بندہ جو آپ کو لگے کہ آپ سے کہے کہ تم بڑے معصوم ہو، وہ تو آپ کا پکا دشمن ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو آپ سے کہے گا کہ تم اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاتے ہو۔ بلکہ ایسے لوگوں کو اور ان کی باتوں کو آپ برداشت نہ کریں، وہ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، آپ کی بےعزتی کرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ جو آپ سے تو عزت کی توقع بھی رکھتے ہیں، مالی امداد کی بھی رکھتے ہیں، اچھے تعلقات کی بھی رکھتے ہیں، اچھے برے وقت میں توقعات بھی رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کو ان کی ضرورت پڑ جائے نا تو غائب، میسج بھی غائب، کالز بھی غائب، خود بھی غائب۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت مصروف تھے، بہت کام ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو شاید واقعی ہی بڑے کام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو مخلص نہیں ہوتا نا وہ آپ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اصل دوستی وہ ہوتی ہے جس میں انسان مخلص ہو، اور مخلص ایک بندے کا نہیں، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ دونوں کو اس طرح ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکے اور دونوں ایک جیسے ہوں۔ تو اگر ایک نے فنا ہونا ہے، آپ نے اکیلے ہی فنا ہوتے رہنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا ہی جی لے۔ زندگی بہت خوبصورت اور ہلکی ہے، مگر اس طرح کے تعلقات اور رویے زندگی کو بہت بھاری کر دیتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ، مت برداشت کریں ایسے لوگوں کو جو آپ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، یعنی آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے قریب آتے ہیں اور بڑے طریقے سے آپ سے باتیں پوچھتے ہیں کہ کچھ تو مل جائے۔ پھر اس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں سے، آپ ان کو عزت سے بلا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو عزت نہیں دیتے، تو آپ کو تو کہہ کر بلاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو شروع سے عادت ہے، یاد رکھیں ایسا نہیں ہوتا۔ مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے، آپ کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے قدموں میں لانا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ جب اگلا آپ کو آپ کہہ کے بلا رہا ہے تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ ان کو عزت سے بلائیں۔ تو جب وہ آپ کو عزت نہیں دیتے تو آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو عزت دینے کی۔ اور مت برداشت کریں اس طرح کے رویوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو آپ کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ اس میں جو مرضی کریں، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ٹوئیں لیتا پھرے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔